الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں اسے برہان کہتے ہیں اسے فرقان کہتے ہیں تعارف یہ کراتی ہے خداوند تعالیٰ کا فرشتوں کا کتابوں کا حبیب حق تعالیٰ کا نہ کچھ تحریف کا خطرہ نہ خدشہ کچھ خیانت کا خدائے پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا خلافت کا اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا
کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے. کرتاس کاغذ. کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے. اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے. اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واجب التکریم حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دوستو، آج 3 فروری 2024 بمطابق 24 رجب 1445 ہجری ہم یہاں آپ کے علاقہ ملتان خورد جنڈ میں اس ادارہ مدرسہ تعلیم الاسلام کے سالانہ دستار فضیلت کے پروگرام میں حاضر ہیں. اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ مہمان بھی سید ہے، میزبان بھی سید ہے. اور دوسرا حسن اتفاق یہ ہے کہ مہمان بھی ملتان سے چلا ہے اور ملتان میں ہی آیا ہے. میزبان مکرم حضرت مولانا سید عاصم شاہ صاحب زید مجدہ اور ان کے رفقا، میری طرف سے بہت بہت ہدیہ تبریک قبول فرمائیں. میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے دین کی یہ خدمت فرمائی. آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچے ماشاءاللہ قرآن پاک مکمل کر کے اپنی دینی تعلیم کا ایک حصہ مکمل کر چکے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید دین اور دنیا کی کامیابیاں نصیب فرمائے. ملتان خورد کے دوستو، دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ شاید دولت قیمتی ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید قیمتی چیز صحت ہے، اور کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ شاید دنیا میں سب سے قیمتی چیز اولاد کی نعمت ہے. لیکن میرا تأثر یہ ہے کہ دولت ہو، صحت ہو یا اولاد، یہ قیمتی تب ہوتی ہیں جب ان کے ساتھ ہدایت بھی نصیب ہو. دولت ہو اور ہدایت نہ ہو تو بندہ فرعون بن جاتا ہے. صحت ہو
اور ہدایت نہ ہو تو اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو ٹھیک ہوں، صحت مند ہوں، جو چاہوں کروں. اولاد ہو، یہ جو بٹھا رہا ہے اس کی آواز زیادہ ہے، بیٹھنے والے جو انتظام کر رہے ہیں. بخیر آپ بیٹھے، وہ پہنچ گئی آواز اس تک، آپ تشریف رکھیں. بھائی خاموشی سے بات سنیں. اولاد ہو اور ہدایت نہ ہو تو وہی اولاد والدین کا سر شرم سے جھکا دیتی ہے. اس لیے میرا یہ تأثر ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو پابند کر دیا کہ مجھ سے نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگا کرو. سورۃ فاتحہ ضروری قرار دی نماز میں، اسی لیے کہ اس میں دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہدایت دے صراط مستقیم کی. ملتان خرد کے دوستو، اب یہ ہدایت ملے گی کہاں سے؟ ہدایت ملنے کا سب سے مستند، مضبوط، قوی اور پہلا ذریعہ، سورس، وہ اللہ کا قرآن ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتغى الهدى في غیر القرآن اضلہ اللہ، جو قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے رہنمائی حاصل کرے گا اللہ اسے ضرور گمراہ کرے گا. قرآن کریم ہدایت کا مرکز ہے. ملتان خورد کے دوستو، جس نے بھی ہدایت حاصل کرنی ہے وہ اس کی پہلی آیت یہی ہے سورۃ فاتحہ کے بعد، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہی تو ہدایت ہے. اور دوسری بات یہ ہے، ابھی خطبہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی ابتدائی آیات تلاوت کی. اللہ نے سورہ رحمان میں دنیا جہاں کی، دنیا و آخرت کی نعمتوں کو گنوانے کے بعد فرمایا کہ زمین و آسمان بھی میری نعمت، میرا انعام، میرا کرم، شجر و حجر بھی، شمس و قمر بھی، برادر و پسر بھی، یہ سب میری نعمتیں ہیں. لیکن نعمتوں کی اس فہرست میں، نعمتوں کے اس بیان میں، سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں جو سب سے پہلی نعمت گنوائی وہ یہی قرآن ہے. 31 دفعہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، انکار کرو گے. انداز ملاحظہ ہو، اگر آپ کے دائیں بائیں خاموشی ہوگی تو مجھے پرسکون تلاوت کا وہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو یہ شور کیوں مچا رہے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے؟ دیکھیں میری بات آپ تک پہنچ، کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، عادت تو نہیں ہے آپ کی کہیں قرآن سنتے ہوئے شور مچانا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش ہو جاؤ. فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان والارض وضعها للانام فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ بھی میرا انعام ہے کہ میں نے آسمان کو ایک طویل چھت بنا کر، لمبی چھت، بغیر ستون کے، بغیر عمد کے، بغیر پلر کے، اتنی طویل چھت کو تمہارے سروں پر بغیر ستون کے تان دیا۔ فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، کوئی پلر نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے، یہ میری کاریگری ہے، یہ میرا انعام ہے۔ اور میں نے زمین کو پانی پر ٹھہرا دیا، یہ بھی میرا کرم ہے، میری کاریگری ہے۔ میں نے سورج کو حرارتوں کا مرکز بنا دیا، اور میں نے چاند کو چاندنی عطا کر دی، اور میں نے زمین کو پابند کر دیا کہ میری مخلوق، میرا کسان، میرا انسان جب کوئی دانہ تیری اندھیریوں میں، تیری تاریکیوں میں پھینکے گا، تو اس دانے کو ضائع نہیں کرے گی، بلکہ انسان کے پھینکے ہوئے ایک دانے کو سینکڑوں دانوں کی صورت میں لوٹائے گی۔ میں نے بادلوں کو پابند کر دیا، میں نے بادلوں کو پابند کر دیا کہ قافلے بن کر، جھنڈ بن کر فضاؤں میں تیرتے رہا کرو، چلتے رہا کرو، ہواؤں کی ڈیوٹی لگا دی، ان کو ہانکتی رہا کرو۔ جب میرے بندے طلب اور پیاس کی نظروں سے مجھ سے بارش مانگا کریں گے تو میں ان کو ان کے گناہوں کا تانا بھی نہیں دیا کروں گا، می برسا دیا کروں گا۔ لیکن ملتان خورد والو، نعمتوں کے اس بیان میں، انعامات کی اس فہرست میں، قرآن کریم نے سب سے پہلی نعمت، سب سے پہلا انعام جو ذکر کیا، وہ آسمان بھی نہیں ہے، زمین بھی نہیں ہے، بادل بھی نہیں ہے، شمس و قمر بھی نہیں ہے، حور و غلمان بھی نہیں ہے، بلکہ فرمایا الرحمن، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں، بڑا کرم کرنے والا ہوں، بڑا انعام کرنے والا ہوں۔ اور میری صفت رحمانیت کا پہلا اظہار یہ ہے کہ علم القرآن، میں نے تمہیں قرآن جیسی نعمت عطا کر دی ہے۔ یہ میرا سب سے بڑا انعام۔ یہ ماشاءاللہ بچے بیٹھے ہیں میرے دائیں، ان کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے الحمدللہ۔ 6 بچوں نے، میں پورے مجمع کو، پورے علاقے کو مبارکباد دیتا ہوں، سب کہیں الحمدللہ۔ یہ جو سینوں میں محفوظ کر کے بیٹھے ہیں، یہ اتنی عجیب نعمت ہے، عظیم تو ہے ہی، عجیب کہہ رہا ہوں۔ آج کرۂ ارض پر کسی مذہب کی، کسی کتاب کا کوئی حافظ موجود نہیں ہے، نہ بائبل کا کوئی حافظ ہے، نہ تورات کا، نہ انجیل کا، نہ زبور کا، نہ گرنتھ کا، نہ وید کا، کسی مذہب کی کسی کتاب کا دنیا میں کوئی حافظ نہیں ہے۔ یہ اعزاز صرف آپ کو حاصل ہے،
کہ قرآن کریم کے حافظ کرۂ ارض پر ایک نہیں دو نہیں، اس وقت کرۂ ارض پر کروڑوں قرآن کریم کے حافظ موجود ہیں۔ یہ اتنی عجیب نعمت ہے۔ اس کے عجیب ہونے کا عالم یہ ہے، ایک آیت ہے رب العالمین نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ خوف خدا سے کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ۔ یہ قرآن ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی خوف خدا کی جلال رب کی تاب نہ لاتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ میں نے روح قرآن سے پوچھا کہ کلام تو اتنا عجیب ہے، اتنا عظیم ہے کہ یہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن یہ معصوم، یہ 30 کے 30 پارے قرآن کو سینے میں محفوظ کیے پرسکون بیٹھے ہیں۔ یہ تو ریزہ ریزہ نہیں ہوئے۔ رب العالمین نے جواب عطا فرمایا۔ جواب دیکھیے، رب العالمین نے جواب عنایت کیا، فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين۔ یہ براہ راست نہیں آیا، دو واسطوں سے آیا ہے۔ براہ راست آتا تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، براہ راست نہیں آیا۔ اسے نازل کرنے والا رب العالمین ہے، اسے لانے والا روح الامین ہے، اور اس کی زبان عربی مبین ہے، اور جس کے قلب اطہر پر نازل ہوا وہ سارے زمانے کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اس کی رحمت نے، محمد عربی سب کہیں صلی اللہ، اس کے پیار نے، اس کی شفقت نے کلام کے جلال کو جمال میں بدل دیا۔ اس کی رحمت نے کلام کے جلال کو جمال میں بدل دیا، قرآن کی شدت کو رحمت میں بدل دیا، قرآن کی تیزی کو شفا میں بدل دیا۔ اب جب یہ کوئی پڑھتا ہے یا سینے میں محفوظ کرتا ہے تو اس کے جلال سے ریزہ ریزہ نہیں ہوتا، بلکہ اب تو یہ شفاء للناس بن گیا ہے، شفاء لما فی الصدور بن گیا ہے۔ محمد عربی کے قلب اطہر کے واسطے نے قرآن کو موم کر دیا۔ قلب محمد کے واسطے نے سارا جلال خود قلب رسول سہ گیا۔ اس لیے کہا نا کہ جب وحی آتی تھی تو محمد عربی پسینہ پسینہ ہو جاتے، ساری شدت،
سارا جلال قلب رسول برداشت کر گیا اور موم بنا کر، شفا بنا کر، سکون بنا کر تم تک پہنچا دیا۔ یہ قلب رسول کی لطافتیں ہیں۔ جب اتنی بڑی نعمت اتنی آسان بنا کے امت تک پہنچائی ہو، اور پھر امت اگر روح گردانی کرے، اس نعمت کی قدر نہ کرے، تو رسول کو حق ہے نا کہ آپ کے خلاف شکوہ گناہ ہو۔ 19ویں پارے کی ایک آیت ہے، جب میں پڑھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں۔ حشر کے دن اللہ کی عدالت میں اللہ کا رسول اپنی امت کی شکایت کرے گا۔ وہ جس نے پتھر کھا کر بھی دعائیں دی، جس نے گالیاں سن کر بھی پھول پیش کی، وہ جس نے زخم سہ کر بھی دعائیں دیں، وہ امت کی شکایت کریں گے۔ ہاں، یہ بھی سنا کیجئے کبھی کبھی، اور کہاں؟ حشر کے میدان میں وقال الرسول، اور عجیب انداز میں شکایت ہے۔ اتنا درد ہوگا لہجے میں، اتنا سوز ہوگا کہ ان کو میں نے خون جگر دے کے سنوارا، آج مجھے ان کی شکایت کرنی پڑ رہی ہے۔ فرمایا وقال الرسول یا رب، وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ خدا بندہ میں محمد باوجود رحمت للعالمین ہونے کے تیری دربار میں اپنی امت کے بعض لوگوں کے خلاف شکایت کرتا ہوں۔ میرے جانے کے بعد انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑا اور فرقے فرقے ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ترک قرآن ذلت کا سبب بھی ہے اور فرقہ واریت کا بھی۔ قرآن کو چھوڑو گے تو فرقے فرقے ہو جاؤ گے۔ ایک اور شکوہ بھی ہے قرآن میں، یہ تو رسول کا شکوہ ہے نا، 19ویں پارے میں جو قرآن نے ذکر کیا، یہ رسول کا شکوہ ہے حشر کے دن اللہ کی عدالت میں اپنی امت کے خلاف۔ اور ایک اور شکوہ ہے، وہ اللہ کا ہے، ہمارے خلاف نہیں، یہودیوں کے متعلق۔ ان کے متعلق وہ بھی شکوہ ہے۔ میں تو وہ پڑھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں کہ یہودیوں کا شکوہ جس وجہ سے اللہ نے قرآن میں کیا، کہیں وہ وجہ ہم میں تو نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میں نے یہودیوں پر انعام کیا، انہیں اپنی کتاب تورات دی۔ اب دیکھتے جائیے، اپنے دامن میں بھی دیکھتے جائیے کہ اس تنبیہ کے کہیں ہم پہ اپلائی تو نہیں ہو رہی۔ رب العالمین نے فرمایا میں نے یہودیوں پہ یہ انعام کیا کہ انہیں اپنی کتاب تورات دی، لیکن وہ بڑے بد نصیب اور بد نسل تھے۔ انہوں نے میری اس نعمت کی ناقدری کی، میرے اس انعام کی ناشکری کی۔ اللہ نے بات بڑی عجیب کی آگے، یقین جانیے میں سنتا ہوں تو بڑا لرزتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی اللہ کی کتاب کو چھوڑے گا اللہ اس کے متعلق یہی بات کریں گے۔ فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا
جن بد نصیبوں نے میری کتاب تورات کی قدر نہیں کی، ناشکری کی، وہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ گدھے کی طرح ہیں، گدھا بھی ان سے بہتر ہے، وہ تو گدھے سے بھی گئے گزرے ہیں۔ گدھے کی پشت پر کتابیں لاد دو، عالم بن جائے گا۔ یحمل اسفارا، گدھا لفظ بڑا مؤدب ہے، بڑا دانشوروں کا لفظ ہے، پنجابی کا لفظ اس کی روح کو ترجمے میں کھینچ کے لاتا ہے۔ آپ بولیے نا، کھوتا۔ رب العالمین نے فرمایا جنہوں نے میری کتاب تورات کی ناقدری کی وہ کھوتے ہیں۔ کمثل الحمار يحمل اسفارا، گدھے کی پشت پر کتابیں لاد دو یا اینٹوں کا ڈھیر لاد دو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جن لوگوں کو میں نے اپنی کتاب تورات دی انہوں نے ناقدری کی، شکر ادا نہیں کیا، وہ تو ایسے ہی ہیں جیسے گدھے کی پشت پر کتابیں۔ بد نصیبوں کچھ فائدہ حاصل نہیں کیا اس کتاب سے۔ قرآن کریم اللہ کا انعام ہے، لیکن یہ بڑی ہماری جتنا بڑا انعام ہے اتنی بڑی ذمہ داری بھی ڈالتا ہے۔ 50 سال 60 سال کی عمر ہو گئی، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، آج تک قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کرنی نہیں آتی۔ کبھی اس پہ غور فرمایا آپ نے؟ یا اللہ پوچھے گا اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن قرآن پڑھنا صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہی نہیں۔ یہ کوئی مدرسے کے بچوں کی ذمہ داری، یہ مدرسے کے بچوں کے لیے قرآن آیا ہے؟ قرآن پوری قوم کا ہے، پوری امت کا ہے۔ قرآن کے ذمہ دار مولوی صاحبان ہیں صرف کہ یہی پڑھیں صحیح طریقے سے۔ میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں، انتہائی درد دل سے میسج دیتا ہوں کہ پہلی فرصت میں عہد کیجئے اور کوشش کیجئے کہ کسی قاری صاحب سے قرآن کو ٹھیک طریقے سے پڑھنا شروع کیجئے۔ یہ قرآن کریم کی اگر آپ ذمہ داری کو ادا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے اس انعام کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ تلاوت ٹھیک کریں۔ اور قرآن کریم جیسے عظیم انعام کا اگر آپ نے شکر ادا کرنا ہے تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ درس قرآن کے حلقوں میں بیٹھ کر قرآن کا مفہوم سمجھیں، ترجمہ۔ صرف تلاوتیں ہی نہیں کرنی، اس کو سمجھنا بھی ہے کہ یہ کہتا کیا ہے۔ آپ کے علاقوں میں عشاء کے بعد درس ہوگا، کہیں فجر کے بعد ہوگا درس قرآن، اس میں شامل ہوں، اس میں بیٹھیں، اپنے اللہ کا میسج سمجھیں۔ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچائیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر وفات نبوی سے صرف 80 دن پہلے میدان عرفات میں 1.25 لاکھ صحابہ نے امام الانبیاء کے ساتھ حج کیا، لیکن جہاں اس میدان کی تاریخ ساز خطاب میں، میدان عرفات کے تاریخ ساز خطاب میں رحمت عالم نے فرمایا، لوگو کیا میں نے تم تک قرآن پہنچا دیا؟ سب صحابہ نے بیک زبان کہا آپ نے پہنچایا نہیں، حق ادا کر دیا۔ فرمایا کہ پھر اب میں نے حق ادا کر دیا، اب یہ حق تم پر آ گیا ہے کہ جن تک نہیں پہنچا ان تک پہنچانے کے لیے کوچ کر جاؤ، ان تک پہنچانے کے لیے نکل جاؤ۔ آج ہمارے نعت خوان ثنا خان کتنی پیاری پیاری نعتیں پڑھتے ہیں، مدینے کی گلیاں ہوں،
ہم وہاں رہ رہے ہوں، وہاں موت آ جائے، وہاں دفن نصیب ہو جائے۔ آج ہمیں اتنا مدینے سے پیار ہے تو صحابہ کو کتنا مدینے سے پیار ہوگا جن کا محبوب وہاں رہتا تھا۔ لیکن 1.25 صحابہ میں سے چند ہزار کے سوا کسی کی قبر بھی مدینے میں نہیں ہے کہ اپنے محبوب کا حکم سن کر نکل گئے۔ کسی کی قبر شام میں، کسی کی عراق میں، کسی کی فلسطین میں، کسی کی بلوچستان میں، وہ مدینے میں نہیں رہے۔ تم تو آرزویں کرتے ہو نا، یا اللہ مدینے کی موت دے۔ صحابہ نے مدینہ چھوڑ دیا اس لیے کہ محمد کا حکم زیادہ مقدم تھا۔ آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو موجود ہیں جو غیر موجود ہیں ان تک میرا قرآن پہنچاؤ۔ یہ مدارس اس کی ایک صورت ہے۔ قرآن کریم عظمت عطا کرتا ہے، قرآن کریم عظمتیں عطا کرتا ہے۔ یہ جو عظیم بیٹھے نا، ان کا مقام یہ ہے، یقین جانیے ان کی عظمت کیا ہے جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا۔ اللہ کے رسول حشر کے دن ان پہ فخر فرمائیں گے، یہ امت کا فخر ہے۔ قرآن کریم نے ایک یتیم کو اتنا بلند کیا، سب کہیں صلی اللہ، ایک یتیم کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ وہ 1.25 انبیاء بھی نیچے رہ گئے، 7 آسمان بھی نیچے رہ گئے، جبریل امی بھی پیچھے رہ گیا، سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ گیا، عرش معلا بھی نیچے رہ گیا، اور محمد عربی قاب قوسین کی بلندیوں تک پہنچ گئے۔ قرآن کریم کی عظمتیں ہیں۔ معراج کی کہانی قرآن جن شاندار الفاظ میں بیان کرتا ہے، عشق مصطفیٰ اس سے جھوم اٹھتا ہے، اور اسی میں قرآن کی عظمت بھی سمجھ آتی ہے۔ معراج کے قصے میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ معراج کی ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ معراج کی دوسری حکمت یہ ہے کہ محمد عربی کی منفرد شان کا اظہار ہے۔ معراج کی تیسری حکمت یہ ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، عالم ارواح میں کیے گئے وعدے کی تکمیل کی رات تھی۔ معراج کی حکمت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اپنی آیات، قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ کروانا چاہتا تھا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، انداز دیکھیے قرآن کریم کا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مسجد حرام میں سویا ہوا تھا، سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو اپنے ایک بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مسجد حرام میں سویا ہوا تھا، جبریل امی حاضر خدمت ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول اٹھئے، آپ یہاں محو خواب ہیں، محو نیند ہیں، اور وہاں مسجد اقصی میں 1.25 انبیاء محو انتظار ہیں۔ اٹھئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اٹھا، براق پہ بیٹھا، مسجد اقصی میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ 1.25 انبیاء اور رسول قطاریں بنائے منتظر ہیں۔
तौरात वाला भी मुख्तदी बनकर खड़ा है, इंजील वाला भी मुख्तदी बनकर खड़ा है, ज़बूर वाला भी मुख्तदी बनकर खड़ा है। और इमामत के लिए मुसल्ले पे जाने का हुक्म उस नबी को हुआ जो साहिब कुरान है। ये कुरान की अजमत है, यानी मिराज में कुरान की अजमत भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ मस्जिद अक़सा में 1.25 लाख अंबिया को इमामत करवाई। मस्जिद अक़सा इस चीज़ की चशमदीद गवाह है, अल्लाह उसे आज़ादी अता फरमाए। मस्जिद अक़सा गवाह है, इसलिए तो यहूदी और ईसाई इसके दुश्मन हो गए कि मुसलमानों के पैगंबर के उरूज की यादगार है कि उनका पैगंबर भी मुख्तदी बन के खड़ा था और इनका पैगंबर इमाम बन के खड़ा था। अक़सा की तकलीफ समझिए। मैंने कहा, मैंने कल भी सुनाया, वहाँ मस्जिद अक़सा को खिराज तहसीन पेश करते हुए मुखातिब हूँ मस्जिद अक़सा से, मैंने कहा तू है संगम इसरा व मिराज का, थोड़ा सा इको कम, थोड़ा सा कम, तू है संगम इसरा व मिराज का, तूने देखा वो मंजर के सब अंबिया एक उम्मी लक़ब की करें इक़्तिदा। तू तो गवाह है ना मस्जिद अक़सा, तूने तो वो मंजर देखा है। तू है संगम इसरा व मिराज का, तूने देखा वो मंजर के सब अंबिया एक उम्मी लक़ब की करें इक़्तिदा। इंतहा जिस सफ़र की है अर्शे बरी, इब्तिदा उस सफ़र की है तेरी ज़मीन। और तेरे मेहमान, तुझे बनाने वाला कौन है? सुलेमान अलैहिस्सलाम। और तेरे मेहमान हजरत सुलेमान हैं, और तेरे फातिह उमर और सुल्तान हैं। तेरा पहला फातिह उमर इब्न खत्ताब था। सुभान अल्लाह। इन यहूदी बदबख्तों को बैतुल मक़दस से निकालने वाला फारूक आज़म, और इनको अरब से खैबर से निकालने वाला कौन? अलीयुल मुर्तज़ा, शेर खुदा। खैबर के दिन फतह नहीं हो रही थी, रसूलुल्लाह ने फरमाया सुबह को मैं झंडा उसके हाथ पर दूंगा, ये खैबर फतह हो जाएगा, ये यहूदी भाग जाएंगे। सुबह हुई, मैदान जब सजा तो यहूदियों का बड़ा सरदार जो मरहब था ना, वो पला हुआ, इतनी बड़ी जान बदबख्त की, घोड़े पे बैठा, मैदान में आया, कहने लगा अली कहाँ है? अलीयुल मुर्तज़ा कहाँ है? मैंने सुना है मोहम्मद के लश्कर में एक बहादुर सिपाही है जिसे लोग शेर खुदा कहते हैं। वो सामने आए, वो सामने आए। हजरत अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुख्तसर सी जसामत थी, पैदल ही, ये घोड़े पे और वो पैदल आ गए, हैं शेर खुदा। हाँ, हज़रत अली ने फरमाया, उसको ये नहीं बताया कि मैं ही अली हूँ, फरमाया कि तू अली से लड़ सके गलत तेरा अंदाज है।
علی سے لڑنا چاہتے یہ غلطی نہ کرنا، علی والے نال لڑی دا نہیں ہوتا۔ تو علی سے لڑ سکے غلط تیرا انداز ہے، تو ہے کوا کفر کا اور اسلام کا وہ باز ہے۔ تجھ کو کچھ فخر ہے اپنے جسم اور جان کا، تو گیدڑ شیطان کا، علی شیر ہے رحمان کا۔ مرحب غصے میں آ گیا، سادات میں بیٹھا ہوں نا اس لیے سید السادات کا ذکر کر رہا ہوں۔ مرحب غصے میں آ گیا، گھوڑے سے چھلانگ لگائی سیدھا علی کے سامنے، اور حفیظ جالندری کہتا ہے ہو گئی کشمکش شروع، ہو گئی کشمکش شروع مرحب سے اس جرار کی، مختصر سے جسم والے حیدر کرار کی۔ میرے رب نے چھوٹے تن کو طاقت سے اتنا بھر دیا، اٹھا کے مرحب کو علی نے فرش پر پٹخ دیا۔ مرحب پشت کے بل گرا، علی کے وار سے پشت کے بل گرا، چاروں شانے چت پڑا ہوا تھا یہودی بدبخت، چاروں شانے چت پڑا ہوا تھا اور علی سینے پہ چڑھ بیٹھے تھے۔ میں نے کہا علی والے سینے پہ سوار ہوا کرتے ہیں، آگے نہیں کہوں گا، میں نے کہا علی والے سینے پہ سوار ہوا کرتے ہیں، سینے پیٹا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور مرحب ہانپ رہا ہے اکھڑی ہوئی سانسوں میں، ٹوٹتی ہوئی سانسوں میں شرمندہ ہو کر کہتا ہے کہ یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے، یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے، اب میں سمجھا تو خود حیدر کرار ہے۔ خود حیدر ہو، مجھے گرانے والا حیدر کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا مسجد اقصی کے فاتح عمر اور سلطان ہیں، مسجد اقصی کے بانی اور معمار حضرت سلیمان ہیں، کہ تیرے فاتح تیرے معمار حضرت سلیمان ہیں، تیرے فاتح عمر اور سلطان ہیں۔ سب یہود و نصارا ہیں دشمن تیرے، مسجد اقصی سب یہود و نصارا ہیں دشمن تیرے، اور تیرے وارث فقط یہ مسلمان ہیں۔ رحمت عالم نے فرمایا میں نے مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کروائی، 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول مقتدی بن کر میرے پیچھے کھڑے تھے، اور آمنہ کا لال عبداللہ کا یتیم امام بن کر مسجد اقصی میں امام الانبیاء والمرسلین بن کر کھڑا ہوا ہے۔ قرآن منظر کشی کرتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ماشاءاللہ علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔
تشریف فرما ہوگی، تشریف فرما. اللہ اکبر. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. 1.25 لاکھ نبیوں اور رسولوں کو امامت کروانے کے بعد، امام الانبیاء والمرسلین کے منصب پر فائز ہونے کے بعد، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرا عروج شروع ہوا، معراج شروع ہوا. 1.25 لاکھ انبیاء بھی نیچے رہ گئے، 7 آسمان بھی نیچے رہ گئے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ گیا، جبریل امین بھی پیچھے رہ گیا، عرش معلا بھی نیچے رہ گیا، اور آمنہ کا لال قاب قوسین کی بلندی پر پہنچائے، عروج پر پہنچائے، اتنی بلندی پہ پہنچے. وہاں پہنچ کر عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمتیں ہوں، آپ پر برکتیں ہوں. انہوں نے عرض کی التحیات آپ کے لیے، الصلوات آپ کے لیے، الطیبات آپ کے لیے. یہ معراج کی کہانی ہے. قرآن ہی کے احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اپنے والدین کا احترام کیجیے، والدین کی قدر کیجیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، اس بد نصیب کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے والدین اس سے دکھی ہوں، ماں جس سے ناراض ہو، دکھی ہو، ایسا بد نصیب بیٹا، ایسی بد نصیب بیٹی کہ جس پر والدین دکھی ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا ستیہ ناس ہو، رغم انفہ، اس کی ناک مٹی میں مل جائے. عجیب انداز میں منظوم کیا اس کو کہ ایک دن حلقہ اصحاب میں نبی نے یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی. اصحاب نے یہ عرض کی کہ وہ بدبخت کون ہے توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی. ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف گھر جس کے جنت آئی اور آ کے پلٹ گئی. ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہیں خیال، اس بد نصیب کی قسمت الٹ گئی. والدین کی قدر کیجئے، والدہ کا احترام کیجئے. اگرچہ وہ اللہ کی بندی ہوتی ہے ماں، لیکن رب بھی اس کا عرش بری پر احترام کرتا ہے. ایک بے قرار ماں، ایک بے چین ماں پیاسے بیٹے کی محبت میں مجبور ہو کر، ممتا سے مجبور ہو کر پانی کی تلاش میں دوڑی. کبھی صفا پر،
کبھی مروا پر ماں ہے نا بیٹا پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ماں بیٹے کی محبت میں پہاڑوں پر پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہے۔ رب العالمین کو ایک بے چین ماں کا بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے بیٹے کی محبت میں یوں دیوانہ وار دوڑنا عرش پر اتنا پسند آیا، رب العالمین نے فرمایا ہاجرہ آج تو اکیلی دوڑ رہی ہے، مجھے بہت اچھا لگا، بیٹے کی محبت میں دوڑ رہی ہے۔ میں عرش بری پر اعلان کرتا ہوں جب تک زمانہ رہے گا حشر نہیں آئے گا، سارا زمانہ تیری اداؤں کی تقلید میں دوڑتا رہے گا۔ ایک بے چین ماں دوڑی، ایک بے چین ماں دوڑی ہے۔ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ حاجی کا حج ہی قبول نہیں ہوتا جب تک وہ ہاجرہ کی طرح دوڑ کے نہیں دکھاتا۔ عجیب انداز ہے قرآن کریم کا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ نوجوان کو یاد دلایا، ذرا یاد کرنا ایک وہ زمانہ تھا جب تو چھوٹا تھا، تو نے جنم لیا، تو کمزور تھا، چھوٹا تھا، ضعیف تھا، تیرے والدین جوان تھے، قوی تھے۔ بچپن میں جب تو اپنی توتلی زبان میں اپنی ماں کو گالی بھی دیتا تھا تو ممتا کی ماری ہوئی ماں محبت سے تیرا منہ چوم لیتی تھی۔ بچپن میں جب تو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے باپ کو تھپڑ بھی مارتا تھا تو شفیق باپ تیرا ہاتھ چوم لیتا تھا۔ آج زمانہ بدل گیا، تو جوان ہو گیا، جنم دینے والے بوڑھے ہو گئے، والدین ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ قرآن کریم یاد دلاتا ہے آج بڑھاپے میں، فرط ضعف میں، فرط علالت میں بوڑھی ماں جوان بیٹے کو یا جوان بیٹی کو گالی دے، احسان کا بدلہ تو یہ ہے کہ تو بھی منہ چوم۔ اس نے تیرا منہ چوما تھا، احسان کا بدلہ تو یہ ہے کہ تو بھی منہ چوم۔ لیکن قرآن کی تعلیم یہ ہے اگر منہ نہیں چوم سکتا تو نہ چوم۔ لا تقل لہما اف، لا تقل لہما اف، گالی کا جواب گالی سے نہیں، ماں کا دل نہ چیرنا۔ آج اگر تیرا بوڑھا باپ کسی بات پر تجھ پر ہاتھ اٹھا لے، تھپڑ مار دے، احسان کا بدلہ تو یہ ہے کہ تو بھی بوڑھے کا ہاتھ چوم۔ لیکن قرآن کہتا ہے ہاتھ نہیں چوم سکتا تو نہ چوم۔ لا تنہرہما، جھڑکنا نہیں، سرزنش نہیں کرنی، بوڑھے کے ساتھ بحث نہیں کرنی، جواب نہیں دینا، جدال نہیں کرنا۔ بیٹا کہتا ہے خدا بندہ کیا کروں، جوان ہوں، رگوں میں گرم گرم خون ہے، معاشرے میں عزت ہے، یہ بوڑھا یا بوڑھی جب گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا، کیا کروں؟ رب العالمین نے فرمایا جب کوئی ناگوار بات ان کی طرف سے سامنے آ بھی جائے، ان کو کچھ نہ کہا کر، تنہائی میں میرے حضور آ جایا کر، دامن پھیلا لیا کر اور یوں کہا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ، میں بھی تو قابل رحم تھا، گالیاں دیتا تھا، مارتا تھا، یہ رحم کرتے تھے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ خدا بندہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا، آج خود قابل رحم حالت کو پہنچ گئے، اب تو رحم فرما، میں تو کچھ نہیں کر سکتا نا۔ بوڑھی ماں آئی دربار رسالت میں، کسی اور کی نہیں، خود امام الانبیاء کی ماں۔ حالانکہ سگی ماں، جنم دینے والی ماں تو بچپن میں چل بسی تھی، سیدہ آمنہ، لیکن یہ کون آئی ہے؟ میرے آقا کی عمر 60 برس کی ہے، بعض روایت میں آتا ہے 61 برس کی، جب یہ بوڑھی آئی۔ صحابہ ایک بڑھیا کو سہارا دے کر لا رہے ہیں۔ رحمت عالم نے دور سے دیکھا، پہچان گئے، تو میری ماں حلیمہ سعدیہ آ رہی ہے۔ بچپن میں جن کے ہاں پرورش پائی، جن کی بکریاں چرائیں، رحمت عالم نے دور سے ماں کو آتے ہوئے دیکھا، فرط محبت میں آگے بڑھے، ماں کا ضعیف ہاتھ پکڑا، ہاتھ پہ بوسہ دیا، کندھے سے چادر رحمت اتاری، زمین پر بچھا دی، ماں کو چادر پر بٹھایا، دودھ کا پیالہ منگوایا، کھجوروں سے دودھ کو میٹھا کیا، اور خود نبوت والے ہاتھوں سے اپنی ماں کے لبوں سے دودھ کا پیالہ لگایا، دودھ پلایا۔ یہ بھی سنت ہے، صرف میٹھا کھانا سنت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں صرف میٹھا کھانا سنت ہے، ماں کو اپنے ہاتھ سے، بوڑھی ماں کو اپنے ہاتھ سے لقمے کھلانا بھی سنت ہے۔ کبھی کبھی بوڑھی ماں کے پاؤں دبا دیا کرے، محبت کے اظہار سے ان کو بڑا سکون ملتا ہے، اولاد کی طرف سے، خصوصاً جوان اولاد کی طرف سے۔ یہ بڑی کمی ہے ہم میں، بوڑھے والدین کے سامنے جوان اپنی محبت کا اظہار کریں۔ یہ نفسیاتی حربہ ہے بوڑھوں کی تسکین کا، کبھی پاؤں دبا دیے، کبھی لقمہ کھلا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چادر بچھا کر، دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑ کر، اپنی ماں حلیمہ سعدیہ کے لبوں سے لگا کر، دودھ کا پیالہ اپنی ماں کے لبوں سے لگا کر دودھ پلاتے ہوئے، فرط ادب میں، فرط احترام میں اپنے ماں کے سامنے بیٹھ گئے۔ مقام کتنا بڑا ہے، مقام اتنا بڑا ہے کہ نبیوں کا امام ہے، مقام اتنا بڑا ہے کہ عرش معلا کا نشین ہے، مقام اتنا بڑا ہے کہ صاحب تاج ہے، صاحب قرآن ہے، لیکن با ادب بن کر، تصویر ادب بن کر، تصویر احترام بن کر ماں کے سامنے بیٹھ گئے اور اپنی ماں کو دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ ماں باپ کا احترام کیجئے، یہ سنت رسول ہے، یہ سنت نبوی ہے۔ اور اگر سنت کی بات ہو، سنت کی بات ہو تو قرآن کی تعلیم دیکھیے۔ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ بھی میرے آقا کی تعلیم ہے۔ والدین کو حکم دیا، صرف اولاد کو ہی نہیں احکام دیے، والدین کو بھی دیے۔ والدین کو حکم دیا کہ اپنے بچوں سے پیار کرو، محبت کرو، لیکن خیال رکھو کسی یتیم کے سامنے پیار نہ کرنا۔ یتیم کے سامنے اپنی سگی اولاد کو نام لے کے پکارا کرو، بیٹا کہہ کر نہ بیٹا نام لے کے۔ کوئی یتیم موجود ہے، اس کے سامنے اگر اپنے بچے یا بچی کو پکارنا ہے، بلانا ہے، تو بیٹی یا بیٹا کہہ کر نہیں،
नाम लेकर पुकारो, क्योंकि जब तू बेटा कहकर पुकारेगा तू बाप है, तेरे लहजे में बला की शफकत होगी, यतीम के आंसू निकल आएंगे, उसे भी बाप याद आ जाएगा। और यतीमी में कितना दर्द है, यतीमी में कितना सोज है, ये मोहम्मद से बेहतर कौन जानता है। अलम यजिद का यतीमन फआवा, दुनिया वाले तो बाद में यतीम होते हैं, हमने तुझे तो पैदाइश से पहले ही यतीम बना कर भेजा है। यतीम वालिदैन को हुक्म है, ये सीरत रसूल है। यतीम के सामने अपनी औलाद से लाड प्यार चौंचले न करें। और ये भी मेरे आका का हुक्म है, हर अमीर आदमी को जिसके घर में खाना पकता है और उसके पड़ोस में कोई गरीब रहता है, हुक्म दे दिया अपने घर में पकने वाले अच्छे अच्छे उम्दा उम्दा और लजीज लजीज खानों की खुशबुओं से अपने पड़ोस में रहने वाले किसी गरीब को अजियत ना देना, तकलीफ ना देना, उसके औलाद तड़प जाएगी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम हरगिज़ वो साहिब ईमान नहीं है जिसकी वजह से उसका पड़ोसी अजियत में हो। पड़ोसी का ख्याल करना। शौहर को हुक्म दिया, शौहर को हुक्म दिया किसी बेवा के सामने बीवी के साथ लाड प्यार ना करना, खा वो बेवा उस शौहर की माँ ही क्यों ना हो। इन नफ्सियाती पेचीदगियों को हम समझते नहीं तो फिर सास बहू के झगड़े शुरू हो जाते। एहसासात का ख्याल रखने वाला पैगंबर है, इंसानी नफ्सियात का वाकिफ पैगंबर है। ये उसकी सीरत है, ये उसका उसवा है। यतीम के सामने औलाद से प्यार न कीजिए। अमीरों को हुक्म दिया गरीबों के सामने दौलत की नुमाइश न करना, नमूदो नुमाइश से बाज रहना। तुम्हारी दौलत की नुमाइश, तुम्हारे नमूदो नुमाइश का इजहार गरीबों का दिल तोड़ देगी। और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरी गरीबी और मेरे फ़क्र का आलम तो ये है, गरीबों की दिलजोई के लिए मुझे तो पेशकश हो गई थी, इतना अमीर कर देंगे कि कोहे उहद सोने का बना देंगे। लेकिन मोहम्मद अरबी ने अर्ज़ की, अल्लाह मैं गरीबों के साथ रहना चाहता हूँ और यूँ रहना चाहता हूँ कि बस एक मशकीज़ा, एक चटाई, ज़रा से जो एक चार बदन पे कपड़े भी वाजबी से, न खुश अबाई न खुश कबाई, यही है कुल कायनात उसकी गिनी न जाए सिफात जिसकी, वही तो सुल्तान बहरों पर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। उसकी अजमतों का क्या आलम, हाँ बुलंदियों का ये आलम के शाह शश जिहात है। 6 जिहतें हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। इन 6 जिहतों का शाह है कि जहां तक इन 6 अतराफ में खुदा की खुदाई है वहां तक मोहम्मद की मुस्तफ़ाई है। शाह इतना बड़ा, और फक्र देखिए, गरीबों का एहसास देखिए। जिसे शाहे शश जिहात देखूं, जिसे शाहे शश जिहात देखूं, उसे गरीबों के साथ देखूं। इनान कौनो मकान जो थामे, कुदाल पर भी वो हाथ देखूं। लगे जो मजदूर, लगे जो मजदूर, शाह ऐसा न जन न धन सरबराह ऐसा, फलक नशी का जमीन पे घर है,
میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان اہل بیت، سید حفظ الرحمان شاہ صاحب۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہے اور یہ اس کی سیرت اور اس کے اسوے کی عظمت ہے۔ کتنا انسانی احساسات کا خیال رکھتے ہیں۔ آج کی اس کانفرنس کا یہی پبلک کے لیے بڑا میسیج ہی یہی ہے کہ احساسات کا خیال رکھیں، خواہ وہ والدین کے ہوں، پڑوسی کے ہوں، اہل خانہ کے ہوں۔ دل نہ توڑیے، دل جوڑیے، زخمی نہ کیجیے کسی کو۔ یہی اسلام کا پیغام ہے۔ اور اسی پہ بات کو مکمل کرتے ہوئے اپنی ترتیب کے مطابق 2 لائنیں ذکر کی، لیکن میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے تاکہ اپنی بات کو میں اللہ کے ذکر پر مکمل کر دوں، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ ماشاءاللہ ملک کے معروف ثنا خان، مداح اصحاب رسول حضرت مولانا فاروق معاویہ صاحب، اللہ ان کے سوز و ساز میں مزید اضافہ فرمائے۔ ابھی آپ کے انشاءاللہ عشق صحابہ سے، عشق رسالت سے گرمائیں گے میرے بعد انشاءاللہ۔ تو میں اپنی بات کو ذکر خدا پر مکمل کرتا ہوں، کوئی زبان خالی نہ رہو، اپنی حیثیت کے مطابق ضرور پڑھیے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الا اللہ۔ بالائی پر پستی میں، ویرانوں میں، بستی میں، آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جن و بشر، حور و ملک، سب پر ہے ایک اس کی نظر۔ جن و بشر، حور و ملک، سب پر ہے ایک اس کی نظر۔ شام و سحر اور رات اور دن ایک ہی ہو یہ ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔